پھپھیرے دائرے کہتے ہیں آئے سچ رہنا یہ ہو آپ بچے خوبصورت رہنا لڑکی. اب اتنے سارے باتوں اتنے سارے باتیں اتنی ساری باتیں ایک آدمی کے اندر جمع ہو جائے تو دینداری کو ترجیح دو. سب چیزیں تھوڑی تھوڑی ہیں لیکن دینداری اس میں زیادہ رہنا چاہیے. زیادہ دینداری کو ترجیح دو. لڑکے میں بھی لڑکی میں بھی دینداری کو ترجیح دو. یہ شادی سے پہلے کرنے کے کام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے آ کے بولے میں شادی کرنے والا ہوں. تو اللہ کے نبی ہاں ٹھیک ہے بھائی لیکن شادی کرنے کے لیے ایک لڑکی کی تو ضرورت پڑتی ہے بھائی. کسی عورت سے نکاح عورت کی ضرورت بولے ڈھونڈ لیے لڑکی پوچھے. ہاں وہ لڑکی کے ابا سے بات ہو دیکھے تم لڑکی پوچھے لگے دیکھا تو نہیں ابا کے ابا دیتے بولے رشتہ جاؤ جا کے لڑکی دیکھ لو بولے لگے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے گھر میں سے 3 عورتیں نکلتی ہیں رشتہ ہے بول کے کوئی مشاہدہ بتا دی یا اخبار میں دیکھی چلو جا کے 3 عورتیں امی بھابھی بہن جا کے دیکھ کے آتے بھائی کیسے بچی دیکھ کے آئے یہ 51 بچیاں دیکھ لے ہمارے امی کو پسند نہیں آ رہے امی کو پسند آ رہے میرے کو نہیں پسند میرے کو پسند بھاؤ کو پسند نہیں آ جائے ایسا. اب یہ پہلی بچی ہے میں 75 نمبر کی آپ پسند ہے ہم تینوں کو ہم کیا کریں گے اب تو نا 11-12 عورتیں جا کے دیکھیں پھپھواں تالیاں مانیاں چچیاں پورے جا کے دیکھیں ہاں ماں ٹھیک ہے اچھی سے بچی ہے چلو چلو. اب ذرا ان کو بتا دیے نندوئی ہے یہ ہمارے بچی کے ہونے والے نندوئی ہے سب ان کے چھاتے ہیں نہیں بتانا آپ ایسا نہیں کرنا کر لینے والے بچے کو بتاؤ شادی اس کی شادی کر رہے ہیں اس کو بتاؤ اس کو کیا بتانا ہے ہم ٹھیک ہے بتاؤ ٹھیک ہے بتا ہم ٹھیک ہے بتاؤ ٹھیک ہے بتا. ارے یہ کیا میں ایسا کیسا ہوتا بتائیے جو زندگی گزارنے والا ہے اس کو نہیں بتاتے بول رہی جو نندوئی ہے جس سے پردہ کرنا ہے تا حیات پردہ کرنا ہے یعنی ننند کا شوہر ہونے والی وہ بھی ہوا بھی نہیں رشتہ اس کو کیسا بتاتے بتائیے. تو الٹے کام جو نہیں کرنے کے کام کرنا اور نہیں کرنے کے کام نہیں کرنا. اللہ کے نبی بولے صحابی کو جاؤ ایک نظر دیکھ لو ازدواجی زندگی میں آنے والی مستقبل کی زندگی میں تمہارے دونوں کے درمیان میں محبت مودت رہے تم دونوں کے درمیان میں محبت رہے اس کے لیے پہلے دیکھ لو جا کے ایک نظر. اور دکھانے کا بالکل ہی ایسا نہیں کہ لا کے آمنے سامنے بتانا ضروری نہیں ہے وہاں سے بتا دیے وہ جو وہ فلاں سفید رنگ کے کپڑوں میں وہ بچی ہے چلمن کے پیچھے سے بتا دے رہے رشتہ ہونے کے لیے بتا دے رہے کل کے دن کوئی بات نہ رہ جائے کہ میرے کو بتائے نہیں تھے فوٹو میں تو ایسا دکھا مسئلہ ہے. تو شادی سے پہلے کے امور ہیں جو صحیح اور غلط ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. ایسے ہی دینداری کو ترجیح دینا خوبصورتی کو بھی اہمیت دینا ہے ایسی بات نہیں کیا بھی رہے بھائی دیندار ہے تو بس ہے بلکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں فن کی حرم آتا والا کو کوئی زندگی میں افسوس نہ رہ جائے کسی بات کا پسند ہے تو کرو بولے اللہ تعالیٰ فن کی حرم آتا والا کو پسند جسے کرتے ہو تم نکاح کرو اس سے جسے تم پسند کرو یہ چیزیں کرنے کی. اور استخارہ کرنا رشتہ کر رہے ہیں استخارہ کرنا گھر آئے ہوئے دیندار رشتے کو ٹھکرانے کے بارے میں اللہ کے رسول کی وعید ہے. بولے اگر تمہیں آنے والے رشتہ کوئی شخص تمہارے گھر تک تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آئے اگر اس کی دینداری پر تمہیں اعتبار ہو اس کی دینداری کا تمہیں پتا ہو تو تم اس رشتے کو ٹھکراؤ مت اس رشتے کو. بولے لگے کیا کریں رشتہ ہے یہ لڑکا دیکھو دیندار ہے مہینہ 15,000 روپے آمدنی ہے اور بڑا گھر کا بڑا بچہ ماں بڑا گھر کا بڑا ہے جیسے پوری ذمہ داری اس پہ چھوڑی اور کیا ہے مکان ہے ذاتی نہیں مکان ذاتی نہیں ہے زمین ہے پلاٹ ہے اس کا مستقبل میں بنا لیتا. اچھا کوئی اور اچھا رشتہ ہے تو بتاؤ 15,000 کا کیا ہے. اچھا وہ جان دو یہ دیکھو یہ آسٹریلیا سے آیا دیکھو یہ امریکہ سے آیا یہ کینیڈا سے آیا دیکھو ہاں یہ بتا دو مگر انہیں وہاں پہ رہ کے نماز پڑھتا نہیں معلوم طہارت سے رہتا نہیں پڑھتا پڑھ لیتا لیو آگے چل کے نہیں پڑھا تو بھی کیا ہوتا بعد میں پڑھ لیتا. اب شادی نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں غریب ہے مالدار ہو جائے گا اللہ اس کو دے دے گا یہ یقین نہیں ہے لیکن بے نمازی نمازی بن جائے گا بے دین ہے دیندار بن جائے گا مگر کرا دو پہلے رشتہ ہمارا کوئی آسٹریلیا سے آیا بس کرا دو امریکہ سے آیا پہلے کرا دو رشتہ کرا دو آپ بات کرو چھیڑو بات چھیڑو جاؤ بات کر کے بولے تو بچی کی فوٹو دیتے ہیں لیکن اگر آدمی دیندار ہے زیادہ مالدار نہیں ہے مکان نہیں ہے صرف پلاٹ ہے دیکھو کوئی دوسرا رشتہ تقوی کی بنیاد پر رشتے ہوں
دینداری کی بنیاد پر رشتے ہوں. ارے رشتے ہوں اس بات پر کہ آپ کی بچی قرآن کتنا جانتی ہے، آپ کا بچہ قرآن کتنا پڑھتا ہے، کتنا جانتا ہے، کتنے پاروں کا حافظ ہے، کتنی صورتیں اس کو یاد ہیں، کتنی دعائیں اس کو یاد ہیں. اس بنیاد پہ ہونا بھائی. ایسا ہونا طریقہ، رشتے جوڑنے کا طریقہ یہ ہو. کتنا زندہ. کیا ہوا؟ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. محدث ہیں، حدیث کا درس دیا کرتے تھے. آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں عبداللہ بن عداع. وہ آئے، وہ جو ہے ایک دن اپنے درس میں، شاگردوں میں مسجد میں درس ہوتا تھا، تو درس میں حاضر نہیں تھے شاگرد، عبداللہ ان کا نام ہے. تو دوسرے شاگردوں سے پوچھے کیا بات ہے آج عبداللہ جو ہے درس میں حاضر نہیں ہے؟ تو بولے استاد محترم ان کے بیوی کا انتقال ہو گیا، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، وفات، اس لیے آدمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، چلو کتاب درس شروع کرو بھائی. درس ہو گیا، معاملہ ختم ہوا، اس دن کا درس ختم ہوا، مدرسہ اس دن کا ختم ہوا. دوسرا تیسرا دن ہوا، دوسرے یا تیسرے دن جو ہے نا عبداللہ پھر درس میں حاضر ہوئے. تو بولے کیا عبداللہ خیریت، درس میں کیوں نہیں آئے، غیر حاضر تھے، کیا بات؟ بولے استاد محترم میری بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی تجویز و تکفین میں مصروف تھا، اس لیے نہیں آ سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے، اللہ تمہاری بیوی کی مغفرت فرمائے، اللہ آسان فرما دے ان کے لیے آخرت کے مسئلے. دعائیں دیے. بولے ٹھیک ہے درس شروع کرو بھائی. درس شروع کرو. درس شروع ہوا، درس ہوا، ختم ہوا. اسے پھر پوچھے کیا بات ہے بھائی، نکاح کر لیا؟ عبداللہ بولے تیسرا ہی دن ہے بھائی، دوسرا تیسرا دن ہی ہے. بولے عبداللہ نکاح کر لیے؟ اگر آج کے دور میں کوئی آدمی فوراً شادی کر رہا، کیا بولا مانگنے کا انتظار کر رہا تھا کیا کہ بیچارہ باپ بیچارہ. اللہ نکاح کر لیے کیا پوچھے؟ اس میں کیا سبب ہے اس واقعے میں آخری میں بتاؤں گا، آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے. اصل مقصد یہ نہیں ہے بیان کا، یہ واقعے کو لانے کا مقصد یہ نہیں ہے. بولے نکاح کر لیا؟ بولے استاد محترم میں غریب آدمی، اتنا جلدی مجھے کون رشتہ دے گا، غریب آدمی. بولے نہیں ابھی شادی والی نکاح نہیں ہوا، میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ پوچھو پہلا نکاح بچے گا ان، میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ بولے سکتے میں آگے خاموش ہو گئے. بولے مجھے یقین نہیں آ رہا. بولے ہاں جو تم سن رہے ہو یہی ہے، بس میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ بولے میں اپنے آپ کو خوش بخت سمجھوں گا، خوش قسمتی سمجھوں گا میں کہ آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کریں. بولے ہاں ہاں ٹھیک ہے. دوسرے شاگردوں سے کہا اب آپ کو قبول ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرے شاگرد بولے ادھر سنو بھائی توجہ دے، ذرا قریب آ جاؤ. دیکھو ابھی بھی میری بات ہو گئی عبداللہ سے، عبداللہ کے لیے میں اپنی بیٹی نکاح میں دے رہا ہوں، آپ لوگ گواہ ہو جائیں. اور آپ نے خطبہ نکاح پڑھ دیا اور کہا میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دیا، فلاں فلاں نام کے ساتھ بولے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اتنے مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. چلو خطبہ ہو گیا، اپنے اپنے گھر چلے گئے سب. کیا بھائی شادی ٹھہرا پہلے انگوٹی کا ہے، وہ کیا وہ ڈھولک کے گیتا کدھر ہے، کئی ایسے کاما ہے. مردوے کیا بولتے ہیں؟ اب وہ کیا ہے کہ عورتیں کر لے رہے ہیں اندر. ایک عورت سدھر گئی تو بولتے پورا خاندان سدھر جاتا کہتے ہو. ایک عورت سدھرنا سمجھنا ہم کیا بگڑے ہوئے ہیں، ایسے نہیں عورتیں بگڑے، عورتیں دکھیں گے تو نہیں صاحب عورتیں تو ہے نا بھیا. مردوے کیا بولتے باہر اندر سے وہ کیا ہو رہا آواز آ رہی ایسا پورا غیر مسلمین کے طریقے چل رہے ہیں. کیا کرنا عورتیں کر رہے ہیں، میری کان چلتی ایسا. تو کیا ہو رہا؟ شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ منہ دکھائی سے لے کے بچی دکھائی سے لے کے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا کے ہوتے پیسے کم پڑے تھے. بچی پسند ہے بولے ہاتھ میں پیسے رکھے گئے، ماں چائن چڑھا کے. اب اس کے بعد شروع ہوگا کڑی پیناؤ، انگوٹیاں پیناؤ، چائن چڑھاؤ. اس کے بعد جو نا اتنے پہ بس ہوتا کیا کرو دعوت کرو سوادیوں کی. پہلا بار پڑھنا بچی کے باپ پر، بیٹی کے باپ پر. اور عورت کی دشمن ہے صاحب معاشرے میں، عورت کی دشمن ہے. خود بھی آج ہاں عورتوں کو سوچنا چاہیے میں بھی عورت ہوں، وہ بھی عورت ہے. میں بھی آج ساس ہوں، میری بھی کوئی ساس تھی نہیں. میں بھی آج بہو ہوں، میری بھی کوئی بہو ہوگی. یہ سب ہم معاشرے میں جڑے ہوئے ہیں صاحب. تو کیا کرتے ہیں بچی کے باپ پر دونوں طرف سے ڈالتے ہیں. گت نہیں تو کیا جی ایسا کر رہے ہیں، کرو بول تو دعوت. کیا بولیں گے دولہے والے؟ دلہن کی ماں ابل رہی ہے شوہر پہ، کرو خرچہ. اچھا ٹھیک ہے بھائی کر دیں گے. جو چکن بریانی وہ کیا ہو وہ سب نہیں، اچھی دعوت بنا
100 آدمیوں کی 100 آدمی بڑھتے بڑھتے تو 200 تک پہنچ جا رہے ہیں. میں کیا کروں؟ دیکھے تو کیا ان کو نہیں بلا تو ان کو نہیں بلا تو کیسا سب کو بلانا. عبد الرحمن بن عوف پھر آئیں گے وہ واقعے کی طرف. عبداللہ بن ودا کے عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا. دوسرے دن جا رہے ہیں خوشی خوشی میں اللہ کے چہرے انسان شناخت ہوتے ہیں نا جس کو اللہ کے نام دیکھ کے کیا بھائی بہت خوش دکھ رہے بولے عبد الرحمن کیا بھائی خوش نظر آ رہے ہیں کہ نکاح کر لیے کیا بولے؟ ہاں اللہ کی سوچ رات میں نے نکاح کر لیا. اچھا اللہ برکت دے ولیمہ کرو. اور بھی تفصیل ہے اس میں. اللہ برکت دے ولیمہ کرو. یعنی کیا جی میرے کچھ نہیں بلایا؟ میں نبی ہوں, تمہارا رہنما ہوں, تمہارا لیڈر ہوں, تمہارا بڑا ہوں, میرے کچھ نہیں بلا کے نکاح کر لیے؟ کیا تم خبر بھی نہیں کرو؟ ایسا نہیں بولے لگے. نکاح ہو گیا بولے دوسرے دن پوچھ رہے تو بول رہے ہاں نکاح کر لیا. یہاں پہ ان کو دعوت دے کر ملے تھے تو کیا بولیں دونوں؟ سب کو بلا تک نہیں, سب کو بلا کم سے کم ہر گھر سے 2 آدمی. آپ کے گھر میں 2 آدمی جاؤ, تمہارے 2 آدمی 2 آدمی, آپ کے پورے گھر کی دعوت. چلو پوروں کو بلا کر اب کر رہے جتنا گھر کے سامنے کام سب جگہ کر لینا. ٹینٹ ہاؤس تھا تو مسئلے نہ شادی خانے میں کر دو. 100 کی دعوت جا کے 300 کی ہو جاتی. پہلی رسم کی دعوت لڑکی والوں پر بار وزن ڈال کے گئے. لڑکی والوں کو وزن ڈال کے کرتے. اب وہاں سے شروعات ہوتی ہے رسومات کی. اب اس کے نا پرومس کی رسم کرو, فہرست دیو, فہرست لیو, فہرست دے. بتائیے شادی سے پہلے کے جو مسائل ہیں یہ مسائل ہیں. فہرست لو, فہرست کو لے کے اس میں تھوڑا اضافہ کر کے اوپر جا نماز, قرآن شریف, تصدیق لکھ کے پورے برتنا چمچے تک ایسے کے گھر میں چمچے ومچے سارے لکھ کے دے. 12 چمچے بھی اس میں شرکما پینے کے پورا فہرست دے کے اب بھیجے. ہاں تم چیک کرو فہرست, تم چیک کرو, تم چیک کرو, نندو چیک کرو, دیور فلا سب. ارے اس میں وہ چیز نہیں دکھ رہی, گندا کچڑا اس میں. یہ دور میں نہیں چل رہا تھا, وہ سب گیزر آئیں گے پھر بھی لکھو کہیں کچھ پڑھنا ہو. پوری بڑی فہرست اس میں گاڑی پورا. یہ شادی سے پہلے کے مسائل ہیں. کون دشمن ہے؟ وہ بھی عورت ہے کسی کی بیٹی, انہیں شادی کر کے جانا ہے, اس کے دشمن کون کیا؟ عورت. پورا فہرست بنا کے کڑک دیا گیا جو بولا. اور یہ سارے رسومات سے ہوتے ہوتے گزرتے ہوئے اب آتا ہے مرحلہ پرومس کی رسم. پرومس کی رسم مطلب کیا؟ پاؤں کے اوپر میز کے اوپر پاؤں رکھتے نہیں. پرومس کی رسم تو نام ہے اس کا, لیکن وہ کیش دینے کا دن ہے اس دن. بولے اچھا دعوت کرتے ہیں اس دن کی. دعوت کر کے پرومس کی رسم کے لیے بھی آج کل شادی خانے لیے جا رہے ہیں. کیا معمولی لوگ سمجھے کیا کرے تھے ہوگے ہمارے آباد گھر کے سامنے؟ ہم نہیں کرتے. بولے ہم بھی شادی خانہ لیں گے چھوٹا بڑا. ہاں وہی شادی خانہ 30,000 کا, چھوٹا شادی خانہ 30,000 سے شروع ہے ہمارے پاس. اب بھی شادی, اب اس کے بعد رسومات. اب اسے بارات جا رہی ہے. بولے نہیں کیسا بھی جو ہے آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے آنا بول رہے. بولا دلہن کی نانی کی خواہش ہے. دلہن کی نانی جاؤ ماں تمہارا جانے کا سمے قریب آ گیا, کئی خواہشات ہے. بولے دلہن کے نانی کی خواہش ہے دلہا گھوڑا پر آنا. آپ کا بھی شوہر نہیں آیا تھا, آپ دلہن کو ہاں نواسی کے اوپر ڈال رہے ہیں, دلہا گھوڑے پر آنا. اب آ رہی ہے بارات, وہاں پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. کھانے کی دعوت بھی رکھے اس میں. کھانے کی دعوت میں آ رہا ہے. آتے 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 کبھی کار میں آ رہا, کبھی گھوڑے پہ آ رہا, کبھی بگی میں آ رہا. آ رہی لمبا کیا تو کیا ٹریفک جام ہو کیا ہوا, ذرا جا کے دور سے دکھنا نہیں کیا ہے کہ ذرا قریب جا کے دینا ہوتا ہے. گنپتی جا رہے کیا جا کے گنپتی کیا خیر قریب جا کے دیکھ ذرا پیچھے پیچھے گنپتی, سامنے سامنے پبلک رہتی نا ویسا, پٹاخے پھوڑتے ہوئے, ٹیوب لٹا پھوڑتے ہوئے, ناچتے ہوئے. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بلکہ یہاں دیکھا میں کشن میں منڈی لگی ہوئی ہے, پورا ٹریفک جام ہے. گاڑی میں بیٹھا پیچھے خالی ٹیمپر میں ہوتا ہے. دیکھا باجا بجا برداشت نہیں ہوتا, اتر کے آیا گاڑی میں ناچ کے پھر گاڑی میں بیٹھ گیا. کیا کرا مطلب ہے ٹریفک میں کہاں ہلو تو پاس والی گاڑی اترا, پیدل پیدل جا کے پھر ناچ کیا, پھر گاڑی باہر نکل کے ٹو ویلر جو چلا رہا تھا مانیہ جا کے بیٹھ گیا. میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا, میں میری گاڑی کو میں دیکھ رہا ہوں کہیں اترا کون ہے, کوئی بھی نہیں. بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بھی دیکھ لیا, جا کے ناچ لیا, پھر نکل کے چلا گیا. انہوں نے پوچھے بھی نہیں تو کدھر آ گیا, کہیں کو ناچ رہا ہو تو ہماری شادی میں آؤ بھائی تعاون کرو, آپ بھی ناچو. وہ ناچتے ہوئے بولتے تھے یہاں پہ شوگر پیشنٹ بیٹھے ہوئے, اب آتا مردہ کون دولہا, اب آتا مردہ کھانا شروع ہوتا. شروع ہونے کا نام نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ بچے جو نا رو رو کے تھک کے سو جا رہے ہیں, کھانا کھلا دیں. ہم کو ماں کیا بولتے کہ دولہے والے ہمت نہیں ہے میری, تھا ڈر ڈر کے ہے نا. اب آتا سب طرف سے ہو رہی تو کب خرافات جو ہو رہی ہے, اسلام کو جو ہے نا دبا گیا, کچل دیا گیا ہے اسلامی تعلیمات. اب آنے کہتے ہیں گیٹا بند کر دیا لا کے, آپ دولہا چاہ رہا ہوں جس کے ہاتھ اتنی محفل سجی ہوئی ہے دنگانا, وہ کیا ہوتا ہے پیسے دے کے اندر جانا. دیں گے بھائی خالد صاحب کے ہاتھ میں دیں گے, وہ مہر کے رقم, مہر نہیں وہ تو دلہن کا, ہمارا دنگا نہیں پیسے دینا. سالے آ کے گھر کے سامنے غیر مسلمین کی رسومات کی.
पैसे दे के अंदर जाना, पैसे देने का दे रहे मार उसके मुंह पे उजाड़ो, 5,000 शुरू करिए, आपने 500 रुपये एज कम पड़ गए उसको लेके अंदर छोड़ा, छोड़ने अंदर जाते जूते है चपला है, वो क्या हुआ, वो देगा तो क्या है, नहीं वो पैसे दे के लेना हो। हम लोगों का हक है ये, सालों के बच्चों का, सालियों के बच्चों का, उन लोगों का हक है भाई जूते छुपा के पैसे लेना, फला करके। आप जो है ना तमाम लोग चलो, अब उसने बिलवा इधर से चावल फेंक, उधर से चावल फेंक, उसने जो ना ये शुरुआत से लेकर खुराफात दूसरे दिन होते ही पानियां खेल रहे हैं। तेरे तब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी भी ये गलीज कामन नहीं छोड़े, बहुत सारे मोहल्लों में है अभी भी मिस्तान दो अंडों की लाया, किसी कौन भी क्या भाई के समय अगले के साड़ू की बेटी को है बोलो उसको मार दिया और अंडा, कौन है मतलब, कौन है कि मेरे को नहीं मालूम, अंडे लाके फोड़ देने औरतों के सरों पर, अस्तगफिरुल्लाह। देखे तक गुजरने वालों को तो तमाशा दिख रहा है, भाई मुसलमानों का घर है, मुस्लिम का मुसलमानों का फिर क्या हो रहा है, होली खेल रहे हैं, नहीं चौथी खेल रहे हैं, चौथी के खाने में आधे पैसे डालो, दूल्हे वाले डिस्काउंट, दुल्हन वाले। उसके बाद जब ये तमाम वलीमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलीमा करो, और वलीमे में जो है गरीबों को भी बुलाओ लगे। बदतरीन वलीमा है वो वलीमा जिसमें मालदारों को तो बुलाकर खिलाया जाए, गरीबों को नजरअंदाज कर दिया जाए। दुल्हा को मुबारकबाद देने की दुआ, वो तो गैब इसकी मालूम है, मुबारक गले में तो मुबारक चल रहा, कभी बेखामोश जबान से क्या निकला आपको भी मुबारक, उसको भी मुबारक, एक ही जन्म मुबारक उस दिन दूल्हे को, खाली दूल्हे को मुबारक, दुल्हन को मुबारक, दुल्हन को दूल्हा मुबारक, दुल्हन को दूल्हे मुबारक, बहुत से बहुत, आपको बहू मुबारक, आपको दामद मुबारक। लेकिन अब आपको क्या है, आए खाओ निकलो, लेकिन क्या होता मुबारक नहीं, वहां पे क्या दुआ है, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुम फी खैर, ये दुआ देना, दुल्हन को मुबारक देना, बारकल्लाहु लकुम व बारक अलैकुम व जमा बैनकुम फी खैर, ये दुआ दुल्हन को और से मुबारकबाद देना, दूल्हे को मर्द मुबारकबाद देना, इस्लाम सिखाया है। अब उसके बाद में जो है दुल्हा अपनी दुल्हन को घर लाए तो पढ़ने की दुआ है, पेशानी पर हाथ रखकर, वो वीडियोग्राफर लाकर छोड़कर जा रहा, सर ये पीछे हटिए, ऐसा आइए वैसा आइए, उधर ऊपर देखिए, लाइट को देखिए, पंखे को देखिए, अरे अभी दुल्हा नहीं देखा, दुल्हन को पूरा वीडियोग्राफर देखा। मैं बताने से पहले हुआ क्या वाकया, वो मर्द आ रहे इधर, जेंट्स लेडीज, अरे भाई लेडीज का है, अच्छा नहीं मालूम था लेडीज का है, चल उधर जाओ, जेंट्स में जाओ, इधर आ रहे हैं, अच्छा नहीं मालूम था, फिर एक आदमी आ रहा है, दो आदमी और आ रहे हैं, उसके हाथ में चाला कैमरा है, और बड़ी भी बोले आई इधर किधर आ रहे हैं, मर्द में जनाने में मर्द किधर आ रहे हैं इधर, नहीं बोल कैमरा में, आई कैमरा में, मैं समझी मर्द आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। बात देखिए आप, इतनी पहुंची हुई बात है ये, क्या और हाँ ठीक है कैमरा मैन आ रहे हैं, आइए, तो कैमरा मैन एक नहीं है वो, अस्तगफिरुल्लाह, और लोगों को बेपर्दा कर दे रहे हैं आके, तमाम खुराफात की वजह से। अब बारात जो गुजरती है, दुआएं लेते हुए गुजरती, क्या बताओ, रास्ता ब्लॉक हो गया, रास्ता जाम है, घोड़े पे आ रहा है, कार में आ रहा है, बारात लेकर आ रहा है, रास्ता बंद है, जाम है, अब एम्बुलेंस आ रही वहां से, किसी का हार्ट अटैक हो गया, एम्बुलेंस जा रही उधर से पलटाओ, अरे भाई एम्बुलेंस उधर से, कोई जो है ना सजी खाने को जाने का केस है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर, दवाएं पिलाकर जो है ना सुलाई हुई, शीरख्वार बच्चा है, थपक के सुलाई, बड़ी मेहनत से सुलाई, अचानक बच गया बाजा, बच्चा जो है चिल्ला के एकदम चीख मार के रोया, तो क्या होगा, माँ आके रोते हुए बच्चे को देख के क्या बोली, अल्लाह अच्छा रखो ये बारात के लिए, दूल्हे को, ये दुल्हन को, अल्लाह जिंदगी में बरकत दियो, मेरे बच्चे को उठा के बोली खुदा भारत करे, ऐसे दूल्हे को ऐसे बारात को सो जाए बेटे, नहीं मैं कितनी मेहनत से सुलाई थी, बोल ऐसी बददुआएं लेते गुजरे। अभी हाथों की मेहंदी नहीं गई, वहां पे पुलिस स्टेशन के सामने ठहरे हुए, हाथों की मेहंदी नहीं गई, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए, क्या हुआ आप यहाँ के बिठाए हुए, नहीं दुल्हन, हम दामाद से झगड़ा हो गया हमारा, अब केस बुक करने आए हुए हम लोग, वकील को भी ला लिया हम लोग, अभी तो मेहंदी नहीं गई हाथों में की, क्यों, बददुआएं लेते हुए गुजर रहा है वो दुल्हा, वो पुदीने का हार, गरीब पूछा खाना खाने 10 रुपए दियो, बोल के आके मंगा, तो कल धंधा बना ले, सुना मेहनत करके खाओ, वहां नाचने वाली के पाँव में पैसे फेंक रहे हैं, पुदीने का हार आ रहा, ऐसा बजा रहे हैं, ऐसा बजा रहे हैं, ऐसे नहीं है क्या। जेंट्स में एक शादी खाने में हैरत हो गई, मैं बोला जल्दी निकलो यहाँ से, क्या हुआ, हम अभी बोल रहे हैं, अभी आया ऐसा पहुंचते क्या हुआ, वलीमे का जैसा पहुंचा, वो पुदीने का हार पहुंचते बाजा बजा, जब निकल रहे उतने में बात मालूम हुई कि जैसे उधर लेडीज सेक्शन में क्यों दो ऐसे हॉल है, बिल्कुल अलग अलग है, बोले उधर क्यों ना लेडीज बुला के बजा रहे हैं, भाई क्या खाली जेंट्स बजाते क्या, हमारे पास भी बजाओ, अस्तगफिरुल्लाह, यही
دیکھیے آپ نیک بننے کا ایک لیول ہے، ختم ہے وہاں پہ جا کے. اللہ کے رسول بولے مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. بولے اللہ کے رسول نیک بننے میں، بولے گا مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتے نیک بننے میں، اللہ کا پسندیدہ بننے میں، لیکن گناہگار بننے میں شیطان سے بھی نیچے گر سکتے. شیطان میں شرما جانا. شیطان بولتا ہوں ابا اتنا ٹریننگ نہیں دیا تھا بھی نہیں، جاتا ہوں چھٹی لے کے. کیا بولے گا بتائیے، کیا بولے گا؟ میں اتنا ایکسپیرینس نہیں، وہاں بجا رہا ہے یہاں لا کے بجاؤں گا. وہاں بجانے کا اوپر سے نوٹا پھینک اوپر فرسٹ فلور پہ سے وہ باجے والوں کے اوپر، باجے والے خوب دیر تک بجا، پیسے ملتے جا رہے ہیں. وہ بھیک مانگنے والا غریب بھوکا ہے، کیسا بھی ہوگا 10 روپئے دیو کھانا کھا لیتا. بولا آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے، انہیں پیسے لے کے آپ کے خراب کریں گے، بولتا آپ کھلاؤ کھانا لے کے نہیں بولے ہوتا. ناچنے والے کے پاؤں میں جنا نوٹا لٹا رہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، زیادہ دن میں گزرے، دلہا دلہن جو ہے نا ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے. ہمارے ٹولی چوکی کا واقعہ ہے. آ کے بولے اب نام نہیں لینا چاہوں صاحب کا نام لے کے بولی اپنے شوہر کو، جیسا کہ میں سمجھ نام چینج کر کے بول رہا ہوں یہاں پہ. اللہ شعیب میرا دل نہ لگ رہا ہے تو اللہ جیسا کہ میٹھے کا ڈبہ مگری ہو گیا. اللہ جی میرے کو بلایا علیحدگی ہو رہی ہوں گا خاجی کے پاس آؤ، بول رہے ذرا تم دوست ہے نا پہچانا. بلا بھائی میں نہیں آتا، بڑا بہت اچھے کام کرے میں جو ہم لے آؤں. بولا کیا نہیں گیا؟ بولے آئیے وہ دونوں علیحدہ ہو جا رہے، خوشی خوشی بولے خوشی خوشی علیحدہ. کیا زندگیاں بتائیے. نوٹا لٹائے تھے ان کے دولہے کے بھائیاں دو طرف ٹھہر کے، دولہے کو بیچ میں ٹھہرا کر کے دو طرف سے کڑک نئے نوٹا لاتے بینک سے جا کے اس دن پیسے زیادہ دے کے نوٹوں کو ایسا ایسا توڑ کے اس کا جو نا ایسا اڑاتے ہیں، ایسا پوری فضا میں نوٹا ہوتا. یہ کام پورے نہیں کرنے کے کام ہوتے ہیں. تو شادی سے پہلے مصنون نکاح کرنے کی فکر کرنا، سادگی سے نکاح کرنا. ابھی دیکھیے جس باپ کے پاس اب بات ہوتا ہے بھائی ہم دولہے والے منگے نہیں، انہیں خوشی سے کر رہے، خوشی سے کر رہے. ہم کیا کریں؟ خوشی سے کر رہے، خوشی سے کر رہے. آپ جو ہے نا تکبر میں کر رہے ہیں. کیا کیا کر رہے ہیں؟ دنیا والوں کو دکھانے، خاندان والوں کو دکھانے، ناخوشی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ تو اپنی بیٹی مال ہے، آپ کر لے رہے ہیں. غریب کے پاس نہیں ہے، مڈل کلاس کے پاس نہیں ہے پیسہ، ان کیسا کرنا؟ آپ مالدار ہیں، ایسا تو کہ اچانک مالدار ہو گئے، شمشاباد کے آگے کی زمینہ بیچ کے، ادھر کے وہ بیچ کے، یہ بیچ کے، یا کچھ تو بھی کر کے آپ مالدار ہو گئے. آپ لٹا رہے ہیں پیسہ، محنت کرنی ہے نا بھائی، آسانی سے لٹا دے رہے ہیں. ایسے بڑے بڑے فنکشن سے لاکھوں روپے کا فنکشن حل شادی کے اوپر بول رہے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے میرے کو. ابھی تو شروعات ہی ہو رہی ہے. تو بولے ہم غریب آدمی ہیں، مڈل کلاس والا آدمی ہے، لوور مڈل کلاس والا آدمی ہے، غریب آدمی ہے. غریب عورتیں اس مردے کے اوپر ڈالنے کے، اس کے کفن پہ ڈالنے کے پیسے کام ہے. مسجد کے پاس ٹھہرتے عورتیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، مسجد کے باہر ٹھہرتے امام صاحب کے پاس رخصہ بھی جاتے، غریب بچی کی شادی ہے ذرا اعلان کرو، تو اعلان ہوتا غریب بچی کی شادی ہے. اچھے برے صحیح غلط سب آتے ہیں اس میں. غریب بچی کی شادی، ایسی کیسی کوئی شادی کہ سارا انتظام دلہے کو کرنا ہے، مہر کا انتظام کرنا، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، اس دن کی دعوت کا انتظام کرنا. شادی کے دن کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں. شادی کے دن کوئی دعوت نہیں ہے، لڑکی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں. اب دیکھو مانگ کر کیوں دیتے معلوم؟ لوگ مانگ کر کو ماں ساس کیا بولتی، نب کو ماں نندا تانا دیں گے، نب کو شوہر کیا بولتا کہ دے دو، دے کے منہ بھر دو اس کا، نہ کو کھلو منہ بھر دو اس کا نوٹوں سے. دادیوں کیا کرتے ہیں؟ مانگ مانگ کے لا کے دیتے. ساس کیا بولتی کہ ننند کیا بولتی کہ سسرا کیا بولتا کہ شوہر کیا بولتا کہ جیٹ کیا بولتا کہ انہیں کیا بولتی کہ ننند کیا بولتی. اوہ یہ سوچ سوچ کے لوگ دیتے ہیں جہیز کے نام پر. پیسہ، سامان، کپڑا لتا، سونا چاندی، گاڑی، سب کچھ دیتے کہ کل کے دن کچھ بولے نہیں. ایسے بھی ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اور ایک ہے وہ آدمی جو ڈر کر دیتا نا، کیا بول کے ڈر کے دیتا؟ دے دو بھائی. اب ایک آدمی کاپی کرتا مالدار کی، کاپی مالدار ایسا کرا اس کی شادی میں جا کے دیکھ کے آگے میں بھی ایسی کروں گا، میری بیٹی کی شادی ایسی کروں گا. اب مالدار کو کر دیا، اس کے مال ایک بولی میں سے ڈول نکالنے تو کیا ہوتا، اتنا نکال کے ڈال دیا انہیں. لیکن ایک غریب آدمی مل گیا، پوری زندگی بھر کی محنت کی کمائی جمع کرے، بینک میں کا پورا نکال لے کے، گھر میں سے آدھا گھر بیچ کے، نہ تو زمین میں کی زمین بیچ دے کے، نہ تو کھیت بیچ کے اب شادی کرتا. اس کے پاس نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور جو ہے نا دولت مند نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. انہیں کیا کرتا؟ جتنا ہے زندگی بھر کا جمایا ہوا بڑی بیٹی پہ خرچ کر دے رہا، اور ہوئے تو قرضہ لے رہا. قرضہ لیا، بینک سے لے لیا، فلاں جگہ سے لے لیا، گھر رہنے سال کے قرضہ لے لیا. بیٹی 2 بچوں کی ماں بن جا رہی، باپ ہمیں قرضہ ادا کرنے میں ہے. آپ کو نوازا ہوا مبارک ہو، وہاں بل بننا ہے. یہ کام غیر مسلم کے کام. بیٹا تمہارا ہو رہا، نانا بل بننا. بیٹا تمہارا ہو رہا، نانا جا کے بل بننا، ماموں جا کے بل بننا.
नानी जाके बिल बनना, पहले डिलीवरी का खर्च दियो, आप एहसान कर दिए, आपकी औलाद गोरी दुनिया में आ रही है तशरीफ लाई, बिल उन्होंने देना, आपकी बेटी हो रही है, आपका बेटा पैदा हो, खुशी आपकी। अब जो है ना बनना को बेचारा कुछ भी करना, अभी बेटी की शादी का कर्जा अदा नहीं हुआ, अब जो है ना बिल बनना, हॉस्पिटल का बिल बनना, पहला अकीका तुम करना। अच्छा और क्या है, खुराफात, अकीका कर रहे हैं, अकीका नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अकीका नहीं करके अकीका अभी से रखो मां, अरे भाई मुबारक को बेटा हुआ, अकीका करो, 2 बकरे लाओ, कहाँ है भाई पूरे पैसे पे जो है ना हॉस्पिटल में खर्चा हो गए। फिर देखो तो 6वें दिन 7 दिन ना घर के सामने दावत, घर में दावत हो रही, आवाज ये क्या आपको कह की दावत हो रही, नहीं वो औरत छट्टी कर ले रही, अब कहां से आ गया पैसा, नहीं वो मैं थोड़ा वहां से ला लिया पैसा। फिर देखो तो छिल्ला हो ना, छट्टी छिल्ला ये इस्लाम से नहीं है। क्या है इस्लाम में, इस्लाम में जो है अब ये सारी चीजें ये खुराफात रही ना, इसमें शैतानियत पैदा होती है, इसमें जो है ना अल्लाह की नाफरमानी की वजह से झगड़े होते हैं, बहुत सारी बातों में झगड़े होते हैं। अब वो जो है ना जिंदगियों में चलती है खटास, क्लैशेस होते हैं, एक दूसरे से नफरत, बग़्ज़, बदले की भावना, नीचा दिखाना, ऊंचा दिखाना, ये सब चलता है। तो अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए हम निकाह करें तो दीनदारी को, लड़का भी दीनदार तलाश करे, लड़की भी दीनदार तलाश करें, लड़की वालों पर बोझ ना बने, लड़की वालों को जो ना सताएं नहीं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लड़का दीनदार हो जाता है, लड़के के घर वाले दीनदार होते हैं, क्या बोलते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, कहीं को तो भी कुछ भी नको कहते, अब परेशान होते लोग, कभी नहीं देखना ऐसा, बोले कहीं को तो भी जरा कुछ भी नहीं होना कहते। अरे भाई लड़का खूब अल्हम्दुलिल्लाह कमाने वाला है, मेहनती है, हाँ और खुददार है, अपनी कमाई से खुद अपना निकाह अपने बल पे जो है निकाह करना चाहता है, वलीमा करना चाहता है, अपना सामान खुद खरीद कर लाना चाहता है, लड़की वालों से नहीं लेना चाहता है, तो भी डरते लोग, न करो हम देते। एक जगह तो शादी की बात हो रही, लड़के के घर में पूरे दीनदार है, लड़का आलिम फाजिल है, हाफिज है, अरे अल्लाह क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे सोच के लोग क्या बोले, लड़के का बड़ा भाई जो बात करने वाला है, बाप भी है बैठे हुए, माँ भी है, सब बातचीत चल रही है, तो बोले लड़का बोला, लड़के का बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई, अब यह छोटे भाई की बात हो रही है, 5वें नंबर का भाई भाइयों में, तो बोले हम लोग जो है ना सादगी से शादी करना चाह रहे हैं, आपके घर पे ही निकाह होगा और हम घर से ही दुल्हन को ले जाना चाह रहे हैं, और जो है ना आपको किसी किस्म की दावत करने की जरूरत नहीं है, हम वलीमा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा वलीमा करेंगे, आपके जितने भी अफराद हैं खानदान से 400 500 600 आप लाइए, हमारे भी 500 लोग हैं, 1200 का हम वलीमा करेंगे, अच्छा शानदार वलीमा करेंगे। लॉकडाउन से पहले की बात है, फौरन रिश्ता लगाने वाला रिश्ते का मामूल उठ के खड़े होगा, बच्ची के बाप नहीं है तो क्या समझ रही हम जिंदा है, गुस्से में क्यों बैठो, एकदम बदल गए, करना चाह रहे रिश्ता नहीं करना चाह रहे, करना चाह रहे, इतना मोहब्बत से बात हो रही, कभी क्या होगा, बोले क्या समझ रहे हैं आप, ऐसा बड़ी बच्ची का करे सेम बैठी छूंगा, पूरा सोना देंगे हम, गाड़ी देंगे, बड़ा शादी खाना लेंगे, 1000 आदमी की दावत करेंगे, हम ये करेंगे, लॉकडाउन लगे। अच्छा ठीक है भाई जैसा करते करो, मर्जी तुम्हारी, हम बोलना था बोल दिया, लॉकडाउन लग गया, अब होती शादी, अब होती है 6 महीने पकड़ा लॉकडाउन, कड़क लॉकडाउन था 6 महीने, तो अब क्या नहीं तल मल हो रहे, हम लोग पूछ रहे करते नहीं करते भाई, 25 आदमी इधर 25 आदमी इधर के, नहीं ऐसा कैसा करना, ऐसा कैसा करना, सारी दुनिया कर रही है, अब करो, नहीं तो फिर रिश्ता करते नहीं करते, तो दूसरी तरफ कर, अच्छा ठीक है बोले 50 आदमी करना पड़ा, क्या हुआ, अल्लाह ताला की बात मान के करते थे, कितना चलता था, मोदी साहब का कोड़ा बरसा, शुक्रिया उनका, कोड़ा बरसा है, बोले 50 आदमी से फजर में उठ के जा रही, कहाँ जा रही, इतना समझ में कहा मैयत में, नहीं शादी में जा रहे, पूरे लोग तहज्जुद में उठ के समय तैयार हो रहे, वरना 11 बजे तक आई ठहरो, मेरा मेकअप नहीं हुआ, रात के 11 बजे मैं जाते कब आते कब 3 बजे आएंगे हम, अब तहज्जुद में तैयार हो जा रहे मोहतरमा, पूरे मोहतरमा जो है ना तहज्जुद में तैयार, फजर में मैं फजर की नमाज पढ़ रहा, क्या है कार निकल रही, ये कहा नहीं शादी कर वापस कब आ रही, 8 बजे वापस घर में, 8 बजे 8:30 बजे सुन्नाटा, कैसा सुधर गए। अगर हम सुधारना चाहेंगे आपको, ये खुराफात जो जिंदगी में आ गई है, गैर मुस्लिमीन की रसूमात जो जिंदगी में आई है, सुन्नतें रुखसत हो गई, पढ़ने की दुआ नहीं मालूम, दुल्हन को घर लाए तो पढ़ने की दुआ नहीं मालूम, और देखिए दुआएं हमारी इंशाअल्लाह दुआओं का सिलसिला, मैं तो इरादा कर रहा था दुआओं के ताल्लुक से बोलने के लिए, लेकिन बोले शादी से पहले और शादी के बाद बोले तो मैं क्या कराए, अलग ही टॉपिक निकल आया मेरी जबान पर, वरना मेरा इरादा आज दुआओं का ही था, दुआएं
اذکار، قرآن کی تلاوت، تزکیہ نفس، یہی کام. تو سنیں آپ، تو دعاؤں کے تعلق سے کیا ہے، وہ جو دلہا ہے اپنے دلہن کو گھر لاتے ہی دعا پڑھے گا، زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے لیے مانگ لیا. اس کے بجائے کیا کر رہے ہیں، گانے سنا کر، گانے گا کر، میرا پسند کا گانا ہے اور گانے بھر کے دیتا ہوں. اب تو کیا کیسا دے رہا ہوں، پہلے کیسے کا دیتے تھے وہ وی سی آر پہ ڈالنے کے، کیسے نام استغفر اللہ، وہ فوٹو کیسے نام فوٹو والے الگ، نہ پیسہ والے باجے بجا رہے ہیں، وہ تو یہ کرنے کے کام نہیں کر کے نہیں کرنے کے کام کر رہے ہیں. جیسے کہ دعائیں ہیں، کیسی بہترین دعائیں ہیں. سکون قلب کے لیے آدمی کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، مرد ہو عورت ہو. اور عبداللہ بن ادا کا جو واقعہ رہ گیا وہ یہ کہ بولے میری بیٹی سے نکاح کر دیا، خطبہ نکاح ہو گیا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے. اتنا سادگی سے ہوا نا. گھر جا کے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جا کے گھر بیٹھا، روزے سے تھا، چونکہ مطلب پیر کا دن، جمعرات کا دن، نفل روزے ہوتے ہیں، روزے سے تھا. گھر میں کھانے کو کچھ تھا نہیں، اور سوکھی روٹیاں جو تھیلی میں کیوں نکال کر بھیگنے ڈالا. انتظار میں تھا کہ اب جو ہے نا افطار کا وقت ہو جائے تو افطار کروں. اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی. میں نے سوچا ارے بھائی ہمارے پاس ہی کھانے کو کچھ ہے نہیں، کون آ گیا؟ ارے کون ہے؟ تو بولے میں ہوں سعید. کون سا سعید؟ بولے وہ تو سفر پہ گیا ہوا ہے اور وہ بیمار ہے. ہم میں تک نہیں آیا کہ استاد محترم آئے ہوں گے، کبھی نہیں آئے تھے گھر پہ. کہاں وہ ہستی اور کہاں میں؟ بولے کبھی آئے تھے نہیں، خیال بھی نہیں آیا ان کے آنے کا. بولے سعید کون سعید؟ بس سوچتا ہوا مطلب دروازے تک گیا کون سا سعید آیا ہوں گا. دروازہ کھول کے کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے استاد محترم ہے. دیکھتے ہی میرے اندر ذہن میں لمحے بھر میں کئی خیالات آ گئے کہ بولے کینسل بولنے آئے ہوں گے، شادی منسوخ بولنے آئے ہوں گے. میں غلطی سے جذبات میں بول گیا میں یہاں باہر، لیکن گھر میں نہ ہوتا نہ ہوتا آئے تمہارا منہ کیا نہ کرو، کیا بچی گڑے بدال کیا جی رشتہ نہیں ملا تھا تمہارے کو. خالی ان کی دلہن کیا بولی، بیگم کیا بولے گھر میں سعید بن نصیب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں گئے اتنا بولے انہوں. ارے بھلے آدمی مجھ سے کہہ دیتے تھوڑا پہلے تو بچی کے لیے کچھ کپڑے بنا دیتی، میں دلہن کے کپڑے بنا تو کیا. ارے کیا بات کپڑے اتنی بات بولے جیسا تیسا. بولے سامنے دیکھتے بولے کہ کیا ہوا، ارادہ بدل گیا ہوگا. اتنا سوچنے میں ہی تھا کہ اتنے میں کہے استاد محترم نے کہا کہ عبداللہ تمہارا چونکہ نکاح ہو چکا ہے اور میں نے سوچا کہ تم تنہا کیوں رہو اور تمہاری شادی ہو چکی، تمہاری امانت تمہیں سونپنے آیا ہوں. بیٹی کو آواز، بیٹی جو بیٹی باپ کے پیچھے اوٹ میں تھی، بولے بیٹی ذرا سامنے تو آؤ. لو اپنی دلہن کو اندر بلا لو. انہوں نے راستہ چھوڑا تو دلہن اندر چلی گئی. بولے بیٹی یہ نہیں بولی کہ ابا ایسا کیسا، ایسے غریب آدمی سے کر دی میری، ہاں کیا ایسا غریب داماد ڈھونڈ لیا کیا بیوی نے؟ الحمدللہ دین کی بنیاد پر نکاح. اندر چلو بولے، اندر چلے گئے. اندر آئے بولے استاد محترم آئیے اندر تشریف لائیں، تھوڑا بیٹھیے تو صحیح. بولے نہیں مغرب کا وقت ہو رہا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں، وہیں ملاقات ہوئی. چلے گئے. اور کیسی بیٹی تھی جس کو رشتے نہیں آ رہے تھے؟ کیسی بیٹی تھی؟ اپاہج، کالی پیلی، ترپٹ. ایسی نہیں تھی کچھ بھی. اتنی خوبصورت بیٹی اور اتنی ہونہار بیٹی، حافظ قرآن، حدیث کا علم جاننے والی، جس کے لیے وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا اور بادشاہ کے سامنے آپ نے یہ کہہ کے معذرت کر لی، ایک نہیں دو مرتبہ دوسروں سے بلوایا، دوسروں سے کہلوایا بادشاہ نے. بولے استاد بادشاہ سلامت، معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا آپ کے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتا، پیغام رشتہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کے بیٹے میں دینداری نہیں ہے. میری بیٹی دیندار ہے، میری بیٹی تقوی شعار ہے، میری بیٹی کے حافظ قرآن ہے، حدیث کا علم جانتی ہے، میں نے حدیث پڑھایا ہے. وہ بیٹی کو میں آپ کے بیٹے سے نکالے، آپ کے بیٹے میں دینداری نہیں پاتا. میں معافی چاہتا ہوں. بولے آپ کی میں عزت احترام ضرور کرتا ہوں، آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ کی بات کو میں کاٹ نہیں سکتا، لیکن کیا کروں، معاملہ ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا. اس بیٹی کو جس کا بادشاہ اپنے محل کی بہو، اپنے محل کی جو ہے نا ملکہ، اپنے بیٹے کی جو ہے نا بیوی بنانا چاہتا تھا، اس بادشاہ کے رشتے کو انکار کر کے آپ نے اپنی بیٹی کو ایک معمولی غریب آدمی جو حدیث کے علم پڑھنے والا حافظ قرآن اپنے شاگرد سے نکاح کر دیا آپ نے اپنی بیٹی. یہ ایک مثال ہے اسلامی. الحمدللہ اللہ نے ان کی برکت دی. نہیں ام سلیم رضی اللہ عنہا، ام سلیم کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب دوسرا نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ بچہ بڑا نہیں ہو جاتا، بیٹا بڑا نہیں ہو جاتا، کیونکہ بچہ جو ہے ابھی چھوٹا ہے، میں اس کی تربیت کروں گی کہ شوہر کی خدمت. لیکن اتنا ہوا کہ اتنے میں جو ہے عزت کے دن گزرے ہوئے ہوں گے.
کہ پیغام نکاح آیا کس کا؟ ابو طلحہ کا، مدینے کے رئیس آدمی تھے، انصار میں سے ہے، انصاری صحابی ہے. بولے ام سلیم میں اپنا پیغام نکاح لے کر خود آیا ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں. بولے واہ کیا پیغام ہے اور کیا پیغام لانے والا ہے جسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا. بولے ابو طلحہ مدینے کے رئیس آدمی ہیں، سب پہچانتے ہیں، مشہور شخصیت ہے، ارے رشتے تو ان کے گھر چل کے آتے ہیں. یہ تو ام سلیم کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے پاس ابو طلحہ ہے. لیکن ام سلیم نے کہا نہیں، میرا آپ سے نکاح نہیں ہو سکتا. رشتہ تو خوب ہے لیکن کیا کریں، میں ایک مواحد اور تم ایک جو ہے بت پرست ہو، مشرک ہو، لہذا جو ہے نہیں ہو سکتا. بولے نہیں ہو سکتا بولے، لیکن ایک شرط ہے، ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ ایمان لے آؤ. ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پہنچو. بولے یہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور اللہ کے رسول صاحب نے واقعہ سنا دیے. بولے کہ ایمان لائیں گے تو میں نکاح کروں. ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو کلمہ پڑھایا، ایمان میں داخل کیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد نکاح ہوا. اللہ کے رسول بہت برکت کی دعا دی. ایک بیٹا ہوا، وہ انتقال ہو گیا، پھر اللہ کے رسول برکت کی دعا دی. پھر وہ بیٹا ہوا تو اس بیٹے کے 9 بیٹے ہوئے. 9 کے 9 حافظ قرآن، 9 کے 9 برکت یہ ہوتی ہے زندگی. 9 کے 9 شہید، 9 کے 9 حافظ قرآن، 9 شہیدوں کی 9 حافظوں کی دادی ام سلیم رضی اللہ عنہ. اور بہت اچھے واقعات، بہت اچھے جو نا ان کے سیرت میں واقعات ملتے ہیں. ان کی سیرت میں ام سلیم، کیا نام ہے ان کا؟ ام سلیم، رمیسہ. ہمارے بچیوں میں نام ہی نہیں پائے جاتے. رمیسہ، رملہ، 2 نام ان کے، رمیسہ اور رملہ. اور ام سلیم کنیت ہے. اور کس کی امی ہے؟ یہ مشہور صحابی کی امی ہے، انس بن مالک کی. مالک جو ہے وہ پہلا شوہر تھا، وہ کفر میں ہی مر گیا. ان کا بیٹا مالک کا بیٹا جو ہے انس بن مالک جو بہت مشہور ہے، اور ان کا بیٹا بھی مشہور ہے، اس کے تابعی ہیں، وہ بھی مشہور ہے. اور بہت برکت کی دعا دی اللہ کی. تو ہم کو چاہیے کہ ہماری زندگی میں سکون چاہیے، برکت چاہیے، اسلامی طریقے پر زندگی ہو، اسلام سے ہٹ کر جو کام اس کو چھوڑ دیں. اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آئیں گے شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ساس اور سسرال کے کیا حقوق ہیں، بہو اور داماد کے کیا حقوق ہیں. آپس میں ہم اپنے اپنے حقوق کو، اپنے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھ کے ایک بتائے ہوئے اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو سب کے لیے بہتر رہے گا. اللہ تعالیٰ سے اپنے میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے سب کو، تمام مومنین مومنات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمین مسلمات کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.